نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العلي العظيم۔ میرے محترم سامعین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 تلاوت کی ہے۔ آج اس آیت کا ترجمہ اور مختصر ترجمے کے ساتھ مطلب عرض کر دیتا ہوں۔ اس آیت کے مضمون کا تعلق ایمانیات سے ہے۔ اس میں ایمانیات کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مسلمانوں کو ارشاد فرمایا، قولو کہہ دو، قولو کہہ دو، یعنی اعلان کر دو۔ اس کے مخاطب مسلمان ہیں، اور سب سے اول مخاطب وہ مسلمان ہیں کہ جن مسلمانوں کے زمانے میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زمانہ۔ اور اس طبقہ اولیٰ کو، جو مسلمانوں کا طبقہ اولیٰ ہے، جو قرآن کا سب سے اول مخاطب ہے، اس طبقہ اولیٰ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ان کو کہا گیا قولو، اعلان کر دو۔ پھر ان کے بعد جو بھی ایمان والے ہیں اور قرآن پڑھنے والے ہیں، سب کو حکم ہے کہ یہ اعلان کر دو، کہہ دو۔ کیا کہہ دو؟ آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا۔ اللہ کی وحدانیت پر ہم ایمان لائے کہ اللہ ایک ہے، معبود حقیقی وہی ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اور جو ہماری طرف اتارا گیا اس پر بھی ہم ایمان لائے۔ کیا اتارا گیا؟ یعنی قرآن ہماری طرف اتارا گیا، ہم قرآن پر ایمان لائے۔ لیکن یہاں پر وما انزل الینا، ما موصولی ہے، ما موصولی ہے، اس کے معنی ہے جو، اور جو کچھ ہماری طرف اتارا گیا، اس میں قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی وحی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی وحی ہے۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ دو چیزیں ہیں، وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع، ایک وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع احادیث ہیں، وحی مطلوع قرآن مجید ہے، اور وحی غیر مطلوع احادیث نبویہ ہیں، احادیث نبویہ ہیں۔ تو وما انزل الینا، اور جو کچھ بھی ہماری طرف نازل کیا گیا، ہم اس پر ایمان لائے، یعنی اللہ کے کلام کی شکل میں جو ہماری ہدایت کے لیے اترا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور اللہ کے رسول کے ارشادات
جو ہمارے لیے ہیں اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، تو وحی مطلوب پر بھی ہمارا ایمان ہے اور وحی غیر مطلوب پر بھی ہمارا ایمان ہے، تو سب پر ہمارا ایمان ہے۔ یہاں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہیں ہے۔ یہ خود بخود عقیدہ مفہوم ہو جاتا ہے کہ جس ہستی پر کلام اللہ شریف اتر رہا ہے اس ہستی پر ہمارا ایمان ہے، تو ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ اتارا جا رہا ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی شکل میں جو بھی اتر رہا ہے، چاہے کلام اللہ ہے جو وحی مطلوب ہے، یا کلام اللہ شریف نہیں ہے جو وحی غیر مطلوب ہے، جس کو احادیث نبویہ کہتے ہیں، ان سب پر ہم ایمان لائے۔ تو وما انزل الینا، اور اس کے بعد پھر فرمایا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اس پر بھی ہم ایمان لائے جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا گیا، جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی ہم ایمان لائے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی ہم ایمان لائے جو حضرت یعقوب علیہ السلام پر نازل کیا گیا، اور اسباط پر جو کچھ نازل کیا گیا اس پر بھی ہم ایمان لائے۔ اسباط سے مراد یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو پیغمبری سلسلہ چلا ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بھیجے ہیں، جن کی تعداد مفسرین نے 4000 تک لکھی ہے، تو یہ 4000 انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائے، ان تمام انبیاء علیہ السلام پر جو کچھ نازل ہوا ان پر بھی ہم اجمالاً ایمان لائے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ بھی نبی دیے گئے اپنے رب کی جانب سے۔ اب یہاں کل انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، ان تمام نبیوں پر اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی اترا اس سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اب ایک بات سمجھ لیجیے، ہمارا تفصیلی ایمان تو اللہ کی کتاب پر ہے اور اللہ کے آخری رسول پر ہے، لیکن اللہ کے آخری رسول اور اللہ کی کتاب سے پہلے جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے وحی نبیوں پر آئی ہے، اس وحی پر ہمارا اجمالاً ایمان ہے۔ یہ مشہور ہے کہ 4 کتابیں ہیں، قرآن مجید، توریت، زبور، انجیل، یعنی اللہ کی طرف سے انجیل جس صورت میں اتری تھی ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ حق تھی، زبور جس صورت میں اتری تھی ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ حق ہے، توریت جس صورت میں اتری تھی ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ حق ہے، لیکن بعد میں ان میں تحریفات ہو گئیں تو ان تحریفات پر ہمارا ایمان نہیں ہے، اور کلام اللہ قرآن مجید پر ہمارا کامل ایمان ہے کہ قرآن مجید کے پہلے حرف سے لے کر آخری حرف پر من و عن وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہے۔ تو تفصیلی ایمان ہمارا کلام اللہ شریف پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، اور اجمالی ایمان تمام انبیاء علیہ السلام پر ہے اور ان کی کتابوں پر ہے اور ان پر جو کچھ وحی نازل ہوئی اور اس پر ہے۔ تو یہ ہے خلاصہ
اس آیت کا میں نے شروع میں یہ عرض کیا کہ اس آیت میں ایمان کا ذکر کیا گیا ہے۔ آخر میں فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں، یعنی یہ کہہ دو ہم اس کے فرما بردار ہیں، یعنی وقت کے جو نبی ہیں ہم ان کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کے فرما بردار ہیں۔ لہٰذا ہر زمانے میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور ان کی جس نے بھی اتباع کی اور ان کا جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہے، وہ اللہ کا فرما بردار ہے۔ اور اب چونکہ آخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دورہ ہے، لہٰذا ہم آپ کا کلمہ پڑھ کر اور آپ پر ایمان لا کر اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری آپ کی اتباع میں کرتے ہیں۔ لہٰذا اصل تو ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے جو پیغمبر بھیجے ہم آپ پر ایمان لا کر اللہ کے مطیع اور اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے اور ایمان پر ہمارا اسلام کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرمائے اور اس زندگی کو ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ نجات بنائے اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، دنیا میں بھی اللہ راضی ہو، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔